یہ جو بزنس آئیڈیا یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ 2020 میں نے ایز اے ہوم بیکر جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا. آپ ان کو جج نہیں کر سکتے کہ ان میں ریئل ہے یا یہ آرٹیفیشل ہے. اس میں کیا میٹیریل یوز ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اور جو دو اس کے پروسیس جو آپ ڈسکس کر رہی تھیں وہ کیا کیا ہیں؟ کلے جو ہے وہ لائف ٹائم آپ کا ایکسیس ہوتا ہے، لیکن شوگر پیسٹ ہے وہ بریکیبل ہے. ایک ایک پتی الگ الگ آپ نے اس کو بنا کے اس کی ساری اسمبلنگ کر کے پھر ایک فلاور آپ کا بنتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے اس ایک کو تیار ہونے میں؟ اس ارینجمنٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ویک جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمیں ریکوائر ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت اور ان کا کام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. تو آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، فلورل آرٹ بائی زویا، یہ بیسیکلی ان کا آپ سمجھ لیں کہ ایک برانڈ ہے جو یہ آن لائن بھی سیلنگ کرتی ہیں. یہ ہینڈ میڈ فلاورز بناتی ہیں. اس کے ظاہر ہے کہ 2 میتھڈز ہیں، دونوں ہم اس انٹرویو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پچھلے 5 سالوں سے یہ کام کر رہی ہیں، ان کی ماشاءاللہ سے اچھی سیلنگ ہے. تو ہم ان سے جانیں گے پہلے تو یہ بزنس کرنے کا آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا، اور پھر یہ اتنی یونیک ڈومین میں کیسے گئیں، اور اس وقت ان کی سیلنگ کیسی ہے، میتھڈ آف سیلنگ کیا ہے، کس پروسیس سے یہ فلاورز بناتی ہیں، کیا مٹیریل یوز کرتی ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم زویا خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو آپ نے بزنس کا آغاز کیا، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ماسٹر فریم میں کہ یہ ہمارے پاس اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. یہ سارا ان کا اپنا کام ہے. تو میم یہ جو بزنس آئیڈیا یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور اس کا آغاز کب کیوں اور کیسے کیا؟ 2020 میں نے ایز اے ہوم بیکر جو ہے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور میرا یہی تھا ایم کہ میں ایک اچھی بیکر بنوں. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر لوگ جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں. تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مجھے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے میں کافی مشکل آئے گی، یا ان کے لیول تک جانے میں. اسی دوران پھر آگے سرچ کرتے کرتے مجھے کراچی میں میری ٹیچر ہیں مس بشریٰ شفاعت، میں نے ان کے پوسٹ دیکھی اور میں نے ان کی پروفائل وزٹ کی. تو مجھے یہ چیزیں کافی اٹریکٹ کی کہ یہ ایک ایڈیبل مٹیریل سے فلاورز جو ہیں وہ کریٹ کرتی ہیں، اور وہ جسٹ آپ ان کو مینس کہ جج نہیں کر سکتے کہ ان میں ریئل ہے یا یہ آرٹیفیشل ہے. تو بس میں نے ان سے بات چیت کی اور میں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے جو یہ سیکھنا چاہتی ہوں. پھر مجھے یہ کام اچھا لگا اور یونیک لگا. میں نے بیکنگ کو چھوڑ کے تو پھر اسی کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ چوز کر لیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پروسیس ہے ہینڈ میڈ فلاورز کا، جی پہلے تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیکنگ پہ آتے ہیں. اس میں کیا میٹیریل یوز ہوتا ہے، یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اور جو 2 اس کے پروسیس جو آپ ڈسکس کر رہی تھیں وہ کیا کیا ہیں؟ اچھا، یہ جو فلاورز ہیں یہ 2 میڈیم میں بنتے ہیں. اگر تو آپ کو بیکنگ میں یوز کرنا ہے آپ نے، جیسے کہ کیکس وغیرہ کی ڈیکوریشن کے لیے، اس میں ہم اس کو شوگر پیسٹ سے بناتے ہیں، اور وہ شوگر پیسٹ میں آئسنگ شوگر اور ایگ وائٹس یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک ڈو ٹائپ بنتی ہے، اس سے ہم کٹرز اور وینرز کی مدد سے جو ہے یہ فلاورز کے پیٹلز کریٹ کرتے ہیں. ہر فلاور کی فارمیشن الگ سے ہے، اس کی ٹیکنیک، اس کے کتنا ٹولز. مشکل ہوتا ہے، اور یہ کتنا ایک ڈیلیکیٹ کام ہے، بہت دھیان سے مشکل کرنا. مشکل تو ہے کیونکہ اس کی ایک ایک پتی کو آپ نے سنوارنا ہوتا ہے. ایک ایک پتی الگ الگ آپ نے اس کو بنا کے اس کی ساری اسمبلنگ کر کے پھر ایک فلاور آپ کا بنتا ہے. اور جو دوسرا میڈیم ہے وہ کلے ہے. وہ نان ایڈیبل ہے، اور وہ ڈیکوریشنز وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آفیسز کو، ریسیپشنز کو یا ہوم ڈیکوریشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کلے جو ہے وہ لائف ٹائم آپ کا ایکسیس ہوتا ہے، لیکن شوگر پیسٹ ہے وہ بریکیبل ہے. صحیح. وہ آپ 1 ٹائم یوز کر سکتے ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا میم کہ پروسیس آپ نے اس کا بتا دیا، اب اس کی جو سیلنگ ہے، ایک تو آپ آن لائن سیل کر رہی ہیں، وہ کس کس پلیٹ فارم سے کر رہی ہیں، اور کیا اس کی کوئی فزیکل شاپ بھی ہے؟ سیلنگ کا جہاں تک ہے تو یہ میں سیل بھی کرتی ہوں، آرڈرس پہ بھی کام کرتی ہوں، اور ان کی الحمدللہ میرے کافی اچھا فیڈ بیک ہے. کہ مینس کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بیکرز کی کمیونٹی میں کسی کو ہینڈ میڈ فلاورز کی ضرورت پڑے تو وہ مجھ سے ہی رابطہ کرتا ہے، کہ ان کو پتہ ہے، بے شک مجھے لوگ بائی فیس نہ جانتے ہوں لیکن میرے کام کو پہچانتے ہیں، تو وہ مجھ سے ہی رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ فلاورز چاہیے. تو الحمدللہ اس کا اچھا فیڈ بیک ہے مجھے. تو یہ آن لائن ساری سیلنگ ہو رہی ہے؟ جی آن لائن ہو رہی ہے. اور فزیکل ورک شاپ جو ہے یہ میں اپنے اسٹوڈیو میں بھی کرواتی ہوں اس کی ورک شاپس. اور میں کوتھم میں ایز اے
آپ سمجھ لیں کہ وزٹنگ اسٹاف جو ہے وہ میں اکثر وہاں پہ وزٹ کرتی ہوں. جی جی میں وہاں پہ سکھاتی ہوں, اور انٹرنیشنل ڈپلوما بھی میں نے اس میں جو ہے وہ لیا ہوا ہے. ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا میم, آنے والے وقت میں اس بزنس کو لے کے کوئی فیوچر میں کوئی گولس, کوئی پلانس آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ کرنا چاہتی ہوں؟ جی میرے ذہن میں تو ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس ٹیلنٹ کا پاکستان میں جو ہے نا نو ہاؤ نہیں ہے اتنا, تو میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو لوگ پروموٹ کریں, اس کو سیکھیں اور اس کو ایز اے بزنس آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا, بیکنگ کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا, تو میں وہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بیکنگ میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا, اور اس وقت بیکنگ میں آپ کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ بیکنگ میں میرا انٹرسٹ ایسے ہوا کہ میں بس جسٹ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ گھر کے لیے ہی کچھ ہلکا پھلکا بیک کر لینا, تو سب نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے, آپ یہ کام شروع کریں. پھر ایسے ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ میں نے پیج بنایا اپنا اور اس پہ کام شروع کیا. اچھا اس کا بھی فیڈ بیک آیا, اچھے آرڈرز وغیرہ آنا شروع ہو گیا, انکم بھی اچھی. لیکن اس کے بعد جب تقریباً 1 سال بعد مجھے یہ فیلڈ نظر آئی تو میرا انٹرسٹ جو اس کی طرف ڈیولپ ہو گیا. اب میں بیکنگ کا بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں. ویڈنگ کیکس وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, ہم لوگ پلان کرتے ہیں, آرڈرز وغیرہ آتے ہیں ان کے. میم, جو خواتین اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں ان کو آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس ہے کہ وہ کس طرح سے کسی بھی پروڈکٹ کیٹیگری میں آ کے اپنا کام شروع کریں, اور پھر اس میں کس طرح سے محنت کریں؟ دیکھیں, جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین کو تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی ہنر ہے ان کے پاس, تو اس ہنر کو آزمائیں. بیکنگ کرنا چاہتی ہیں, اسٹچنگ کرنا چاہتی ہیں, آپ کوکنگ جانتی ہیں, آپ فروزن فوڈ کا کوئی جانتی ہیں, آپ اس کو ضرور آزمائیں. دیسی فوڈز آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ اس کا چل رہا ہے, آپ اس کو بھی آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو اپنے ٹیلنٹ کو ضرور آزمائیں. گھر بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے کام کو لے کے چلیں, اور جب آپ اپنا کوئی کام شروع کریں تو آپ اس میں آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت پڑے گی. آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹے رہنا ہے, اور کیونکہ مشکلات آتی ہیں شروع میں, ایک دم سے تو آپ کو اچھا فیڈ بیک نہیں ملے گا, لیکن جب آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں گی اور اس کو ٹائم دیں گی, اس کے اچھے پلیٹ فارمز جو ہے وہ ڈھونڈیں گی آپ, تو آپ کا کام انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور چلے گا. تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلورل آرٹ بائی زویا, یہ ایک پروڈکٹ اس وقت ان کا میرے ہاتھ میں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرح کا ایک خوبصورت سا پروڈکٹ بنانے میں, اس کے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ بہت ایستھیٹیکلی ایک بیوٹیفل چیز ڈیزائن کی ہے, تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس ایک کو تیار ہونے میں, یہ بتائیے گا. دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے اور بہت پیشنس کی ضرورت ہے. جلد بازی میں کرنے والا کام نہیں ہے. اس کی ایک ایک پتی آپ نے بنانی ہوتی ہے, ایک ایک پتی کو سنوارنا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ اس چھوٹی سی ارینجمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو یہ آلموسٹ 1 ویک میں تیار ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں آپ ڈیلی بیسس پہ آپ سمجھ لیں آپ کو 3 سے 4 گھنٹے دینے پڑتے ہیں. یعنی اس میں کتنے دن لگتے ہیں؟ تقریباً 1 ویک. اس ارینجمنٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ویک جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہمیں ریکوائر ہے. بہت بہت شکریہ زویا خان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے پروڈکٹس دکھائے, ان کے بارے میں بتایا کہ کس کس طرح سے یہ کام کری ہیں, اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.